عراق کے اندر ایک گورنر تھے جن کا نام تھا عبدالحمید. انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے، جو امیر المومنین تھے، ان کو لکھ کے بھیجا، حضرت ساری زکوٰۃ جتنی اکٹھی ہوئی تھی وہ ساری مصارف پہ خرچ ہو چکی ہے اور پھر بھی بچی ہے، بتائیں کیا کروں. تو یہ خط جب پہنچا تو امیر المومنین نے کہا کہ بھائی یوں کرو. انہوں نے بھی خط لکھا. انہوں نے خط لکھا بھائی یوں کرو کہ جتنے لوگوں کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں ان کے قرضے ادا کر دو. یہ خط واپس آیا، عراق پہنچا، وہاں عبدالحمید گورنر نے کھولا اور اس کے بعد اس کا جواب تیار کیا کہ حضرت امیر المومنین یہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں، اس کے باوجود یہ مال زکوٰۃ کا بچ گیا ہے. انہوں نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ پھر یوں کرو کہ اس جو مال جمع ہوا ہے اور زائد زکوٰۃ رہ گئی ہے، اس کو جو لڑکے لڑکیاں اس قابل ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے، مگر ان کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس، ان کے والدین کے پاس، ان کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے، ان کی شادیاں کر دو. اب یہاں سے گورنر عبدالحمید نے اس کا جواب تیار کیا کہ امیر المومنین یہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں. خط پھر گیا، پھر واپس آیا. اگلی بار امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے مہر رہتے ہیں، جنہوں نے مہر ادا نہیں کیے، ایسے کپل جس میں میاں نے مہر ادا نہیں کیا اور اس کے اندر استطاعت بھی نہیں کوئی دے سکے، تو ایسی بیویوں کی مہر ادا کر دو. یہ خط دوبارہ آیا اور اس دفعہ بھی گورنر عبدالحمید نے فرمایا کہ وہ بھی میں پہلے ہی کر چکا ہوں، پھر بھی زکوٰۃ کے فنڈز باقی ہیں. آخری مرتبہ جو خط گیا تو اس میں حضرت اس سے ایک چیز، اکنامکس کا ایک بڑا اچھا قانون بھی نکلتا ہے، اس سبق کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو زمینیں ملحقہ علاقے میں غیر آباد زمینیں ہیں ان کو ایسے قرضے جاری کرو، ایسے لوگوں کو جو ان کو آباد کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، یعنی ان پہ کلٹیویشن کرنے میں، فارمنگ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، اور ان کو یہ قرض حسنہ کے طور پہ دو، اور جب وہ آباد کر لیں، اس کا غلہ اگنے لگے، حاصل ہونے لگے، تو پھر وہ قرضے واپس کر سکتے ہیں، اسٹیٹ کو واپس کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا آخری بات میں، اور یہ چیز عبدالحمید گورنر نے نہیں کی تھی اور انہوں نے وہ قرضے اس کے لیے دیے اور اس سے آس پاس کی زمینیں آباد ہوئی. یاد رکھیے گا کہ یہ ہم اکانومسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں پروڈکٹیو کیپیسٹی جسی کنٹری کی ہوتی ہے، اس کی ٹریجیکٹری، اس کا جو پاتھ ہوتا ہے وہ یوں کر کے اوپر جاتا ہے. تو اس وقت پروڈکٹیو کیپیسٹی جو تھی وہ بیسکلی فارمنگ لینڈ تھا، فیکٹریز تو ہوتی نہیں تھی. تو اس فارمنگ لینڈز کی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھانے کے لیے بھی زکوٰۃ سے مدد لی گئی، اس کو بڑھایا گیا، اور مسلم اکانومسٹ نے اس کو ایک بڑے عظیم مقصد کے تحت اس کو طور پہ رکھا.